दोस्तों, ایفل ٹاور کے بارے میں آج ہم جانیں گے یہ کب دریافت ہوا۔ جب بنی نوع انسان کے علم میں یہ بات آئی کہ لوہے کے بڑے بڑے ڈھانچوں کو جوڑ کر کس طرح ایک عمارت کی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے، اس وقت یورپ میں لوہے کے بڑے بڑے ڈھانچوں کی حامل عمارت کی تکمیل کی ایک لہر دوڑ پڑی۔ یہ 19ویں صدی کا دور تھا کہ ایک ایسی فولادی ٹاور کی تعمیر کا خیال، جس کی اونچائی 304.8 میٹر پہل رچرڈ ٹریویتھک کے ذہن میں آیا۔ وہ شخص تھا جس نے یہ مظاہرہ بھی کر کے دکھایا تھا کہ بھاپ کے انجن کو کس طرح ریل کی پٹریوں پر چلایا جا سکتا ہے، اس سے باز برداری کا کام لیا جا سکے۔ اس ٹاور کے خیال کو اس وقت تک تقویت حاصل نہ ہو سکی، حتیٰ کہ انجینئر الیگزینڈر گسٹاو ایفل منظر عام پر آیا۔ ایفل دنیا کا ایک مشہور و معروف ماہر تعمیرات تھا، جو فولادی تعمیرات کے ضمن میں مشہور تھا۔ اس نے کئی ایک فولادی تعمیرات سر انجام دی تھی۔ 1899 میں اس وقت ایفل کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ ایک ایسی تعمیر سر انجام دے جو فولادی تعمیر کا ایک عظیم الشان نظارہ پیش کرتی ہو۔ جو ہی مئی 1899 میں نمائش کے افتتاح کے وقت قریب آیا تو ٹاور کی تعمیر کا کام زیادہ جوش و جذبے اور ولولے کے ساتھ سر انجام دیا جانے لگا۔ اگرچہ سردی اپنے جوبن پر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سینکڑوں کاریگر لوہے کے گارڈروں کو آپس میں جوڑنے میں مصروف تھے اور اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ڈیوٹی کے اوقات کار سے زائد اوقات کام سر انجام دینے لگے۔ پہلے 4 دھوکامت فولادی ٹانگیں نصب کی گئی، ان کا آپس میں رابطہ قائم کیا گیا۔ 57.9 میٹر 190 فٹ کی بلندی پر ایک پلیٹ فارم تعمیر کیا گیا۔ اس پلیٹ فارم پر ٹاور کا دوسرا حصہ تعمیر کیا جاتا تھا۔ یہاں سے دوسرے پلیٹ فارم کی تعمیر تک کا تعمیراتی کام سر انجام دیا گیا۔ دوسرا پلیٹ فارم 115.8 میٹر 380 فٹ کی بلندی پر تعمیر کیا گیا اور تیسرا پلیٹ فارم 272.7 میٹر 895 فٹ کی بلندی پر تعمیر کیا گیا۔ اس کے اوپر ٹاور کا گنبد تھا، لفٹیں بھی نصب کی گئی اور مارچ 1899 میں ایفل نے اس ٹاور پر فرانس کا جھنڈا لہرایا۔ اس طرح دنیا کے مشہور ترین فولادی ٹاور کی تعمیر کا کام اختتام کو پہنچا۔ اس ٹاور کی تعمیر سے لے کر اب تک لاکھوں لوگ اس ٹاور کو دیکھ چکے ہیں۔ یہ ٹاور فرانس کی عظمت کی ایک علامت ہے۔ جب یہ ٹاور مکمل ہوا، اس وقت یہ دنیا کی بلند ترین عمارت تھا۔ یہ ٹاور فرانس کی عظمت کی ایک علامت ہے۔ جب یہ ٹاور مکمل ہوا، اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارت تھا۔ اس کی تعمیر کے دوران اور تعمیر مکمل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس تعمیر کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے اور اسے ناپسند کرتے تھے۔ لیکن دوستو، ایسے لوگ تعداد میں از حد قلیل ہیں۔ بہت سے لوگ اس کی نقطہ نظر سے اتفاق کرتے تھے کہ ایفل ٹاور کے بغیر پیرس بالکل اس طرح ہے جس طرح پیرس کے بغیر فرانس۔ تو جانتے ہیں دوستو ایفل ٹاور کے بارے میں کچھ حقائق۔ اس کی اونچائی دوستو 320 میٹر 1040 فٹ ہے اور اس کا وزن 700 ٹن۔ اس کی چوٹی سے 90 کلومیٹر 55.9 میل کی دوری تک دیکھنا ممکن ہے۔